بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ کا میزبان مزمل حسین آج دو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جن دو ٹاپکس پر بات کی جائے گی اور بات کرنے ہم جا رہے ہیں وہ ٹاپکس ہیں کہ بھارت نے ہاتھ جوڑ دیے۔ چائنا سے پھینٹی کھانے کے بعد، چائنا سے ٹھکائی کے بعد، اب چائنا سے صلح کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیا اور سلسلے میں چین کے دوستوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی کہ امریکہ کی طرف سے صاف جواب مل چکا ہے۔ امریکہ اس موقع پر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کن دوستوں سے ان کے رابطے ہوئے ہیں یا کن دوستوں سے وہ آنے والے دنوں میں رابطہ کرنے والے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ جبکہ دوسرا اہم ٹاپک اس وقت یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر حکومت BNP جو مینگل ہے، وہ بلوچستان کی جو پارٹی ہے وہ حکومت سے الگ ہو چکی ہے۔ اسے منانے کے لیے جو کوشش کی گئی وہ اب تک ناکام ہے، اور مینگل صاحب اس وقت اپوزیشن جماعتوں سے رابطے میں ہیں، ان کے آصف علی زرداری سے بھی رابطے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رابطوں کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے ہوئے ہیں، جبکہ بلوچستان کی پارٹیوں سے بھی رابطے میں کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے؟ کیا وفاق کے خلاف اپوزیشن پہلا وار کہاں کرے گی؟ بلوچستان میں کرنے جا رہی ہے یا وفاق میں؟ کیونکہ وفاق میں اس وقت اپوزیشن کو مشکلات کا سامنا ہے، اگرچہ حکومت تحریک انصاف کی جو ہے وہ کھڑی ہے سادہ اکثریت پہ، اور سادہ اکثریت بھی ختم ہو چکی ہے عملاً مینگل گروپ کے الگ ہونے سے۔ تو اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ تو پہلے ہم آ جاتے ہیں اس ٹاپک پہ کہ بھارت نے چین سے ایک زبردست قسم کی پھینٹی اور ٹھکائی کروانے کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم چین سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ایک کوشش کی گئی، اس کوشش میں 40 کے قریب بھارتی افسران اور فوجی مروا بیٹھے، اور اب مزید چھیڑخانی جو ہے وہ پتہ چل چکا ہے کہ چین اس وقت کس موڈ میں ہے اور چین کے ساتھ چھیڑخانی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس وقت BJP کے پارلیمنٹ میں جو رکن ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ اس وقت اروناچل میں داخل ہو چکا ہے۔ لداخ میں پہلے ہی موجود ہے، اروناچل میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہماچل پردیش اور اس کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ اور ان ریاستوں کے اندر بھی چائنا قبضہ کر سکتا ہے۔ لہذا حکومت اس حوالے سے جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرے، ورنہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ جبکہ اس سے پہلے بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا یہ موقع اختیار کیا ہوتا ہے کہ چین نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو کراس نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ سابق جرنیل بھی پوچھ رہے ہیں مودی صاحب سے کہ اگر لائن آف کنٹرول چائنا نے کراس نہیں کی تو پھر ہمارے بندے کیسے مرے؟ عوام کے اندر بھی ایک بڑا عجیب تاثر اور غم و غصہ ہے، فوج کے اندر بھی ایک صورتحال ہے انریسٹ کی، مایوسی کی، تحفظات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب نریندر مودی صاحب کو سریندر مودی کا لقب بھی دیا جا چکا ہے۔ بھارتی فوج نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ ہم اس وقت چین سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لہذا اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، سفارتی سطح پر کیا جائے۔ اسی حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا جس میں ان کا چیف آف ڈیفنس جو سابق آرمی چیف تھے بپن راوت، انڈین ایئر چیف، آرمی چیف اور نیول چیف اور راہ چیف اور دیگر حکام اس میں موجود تھے۔ صورتحال کا جائزہ لیا گیا
اس میں یہی طے کیا گیا کہ اس معاملے کو لڑائی جھگڑے سے حل نہیں کیا جا سکے گا، اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے کچھ لو اور کچھ دو کے تحت جو ہے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، اور کس طریقے سے چین کی مزید پیش قدمی کو مذاکرات کے راستے روکا جائے، کیونکہ ہم ویسے فوج جو ہے وہ چین کا راستہ روکے گی تو چین مزید غصے میں آ کر مزید کارروائیاں کرے گا۔ اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ سیاسی اور سفارتی سطح پر اس کے لیے کوششیں کی جائے، حکومت کوششیں کرے۔ ایک طرف بھارتی میڈیا یہ خبریں پھیلا رہا تھا کہ ایئر فورس تیار ہے، جنگی طیارے جو ہیں وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس پہنچا دیے گئے ہیں، اگلے بیسز کا جو ایئر چیف نے دورہ کیا ہے، اور یہ پھپتی تو نریندر مودی نے بھی لگائی تھی کہ دعویٰ کیا تھا، بڑا دعویٰ کیا تھا کہ فوج کو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے، لیکن اس اہم ترین اجلاس کے بعد حکومت نے یہ ہدایت کی ہے تمام اس علاقے میں مقامی کمانڈروں کو اور اپنی افواج کو کہ دلی کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کوئی عسکری یا فوجی کارروائی یا جوابی کارروائی نہ کی جائے۔ اور اس ہفتے جو ہے وہ کور کمانڈر کی سطح پر ایک دفعہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور ممکن جس طرح کے پہلے سلسلہ ناکام ہونے کہ جہاں تک چائنا آ چکا ہے اس کو تو آپ بھول جائیں اور اگلی بات کریں، تو وہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اسی ہفتے جو ہے بھارتی وزیر دفاع ان کو روس بھیجا جا رہا ہے کہ روس ہمیں اس مشکل سے نکالنے میں مدد کرے اور چین کو سمجھائے، اور چین کے جو شرائط ہیں جو مانی جا سکتی ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ٹینشن سے ہمیں نکالے، روس ہماری مدد کرے۔ لہذا ماسکو یاترا کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے اس وقت بھارتی وزیر دفاع کا دورہ ماسکو کے دوران کہ چین سے ہماری کسی طرح مصالحت کروا دی جائے اور ہمارے یہ جو ٹینشن ہے اس ٹینشن کو ریلیز کیا جائے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بلوچستان کے حوالے سے جو اس وقت اپوزیشن کے رابطے شروع ہیں، اور اپوزیشن کی کوشش لگتی یہ ہے، آثار یہ لگتے ہیں کہ وہ وفاق کی بجائے وفاق میں چونکہ فارورڈ گروپ پر اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اس قسم کے کسی سٹیپ میں جانا نہیں چاہتی، کیونکہ فارورڈ بلاک بننے سے مسلم لیگ نون مزید کمزور ہو جائے گی، لہٰذا وفاق میں تو عملی صورت ابھی نظر نہیں آئی، گرچہ جو حکومت ہے وہ سادہ اکثریت بھی کھو چکی ہے مینگل گروپ کے الگ ہو جانے سے، بلوچستان کی پارٹی کے الگ ہونے سے جو ایک سادہ اکثریت پر حکومت کھڑی ہے وہ ڈاواں ڈول ہے۔ تو مسلم لیگ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے اس وقت پارلیمانی، تو جو ویب سائٹ کے اوپر جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں اس کے مطابق بلوچستان اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد جو ہے 65 پر ہے، جبکہ وہاں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت جو ہے وہ 33 یعنی 33 ممبرز بنتے ہیں۔ اس وقت وہاں پر ANP کے 4 ہیں، BAP کے 24 ہیں، BNP عوامی جو ہے اس کے 3 ہیں، BNP مینگل گروپ ہے اس کے 10 اراکین ہیں، اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 ارکان ہیں، اور متحدہ مجلس عمل کے پاس 11 ارکان ہیں، اور جمہوری وطن پارٹی کے پاس 1 رکن اسمبلی موجود ہے، رکن صوبائی اسمبلی موجود ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک کلچر ہے بلوچستان میں، تو وہاں پہ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اور لوکل ایڈجسٹمنٹ کے تحت وہاں حکومت عموماً بن رہی ہے کئی عرصے سے۔ تو اس وقت ANP جو ہے وہ اس وقت بلوچستان حکومت میں شامل ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اپوزیشن میں ہے، اور KPK میں بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے PTA کے جو 7 اراکین ہیں، ہزارہ پارٹی کے 2 اراکین ہیں، BAP کے اراکین ہیں، یہ کل ملا کے جو حکومتی تعداد ہے اس وقت ان کے پاس 41 تعداد ہے 41 کی، جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے پاس 10، MMA یعنی مولانا فضل الرحمان اینڈ کو
11, PMLN کی 1, جمہوری پارٹی کی 1، یہ تقریباً 23 نشستیں اس طرح بن رہی ہیں جو اپوزیشن کے پاس موجود ہیں۔ ایک آزاد بھی ہے، 24، ہاں آزاد جو ہے وہ ملا کے 24 بن جاتی ہیں۔ تو تقریباً 9 اراکین کی کمی ہے، اور مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کا میں معاملات اسی طرح کے طے کیے گئے کہ بلوچستان کی حکومت کو پہلے وار جو ہے، پہلا شب خون جو مارا جائے بلوچستان کی حکومت پر مارا جائے، اور اس سلسلے میں 2 میجر پارٹیاں تو آلریڈی ان فیلڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی افراد کو بھی کچھ نہ کچھ پارٹیوں سے توڑا جا سکتا ہے، اور BAP وغیرہ یا اس میں سے کچھ لوگوں کو توڑا۔ ہاں محمود اچکزئی صاحب کی بھی ایک نشست ہے، وہ بھی ظاہر اس اپوزیشن میں شامل ہو سکتے ہیں، تو 25 ہو جائیں گی، 24 یا 25 اراکین یہ بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے کچھ اور افراد کو بھی اگر توڑ لیا جاتا ہے، آزاد امیدوار کو ساتھ ملا لیا جاتا ہے، یا اس طرح کی تعداد بنا لی جاتی ہے، تو یہ پہلی کامیابی ہوگی اپوزیشن کو، جو 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد خان حکومت کے خلاف یا تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جو ہے پہلی کامیابی اپوزیشن کو نصیب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے، لیکن اپوزیشن بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے، اور ممکن ہے کہ اگر یہ ان کا تجربہ بلوچستان والا کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد وفاق میں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، اور اگر ان کو مسلم لیگ نون کی اور جہانگیر ترین کی اور مسلم لیگ کاف کی بھی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے، اپوزیشن یہ اکٹھی ہو جاتی ہے، پھر پارٹی بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پنجاب حکومت پر بھی شب خون مارا جا سکتا ہے، اور شب خون کی کسی حد تک کامیابی کی توقع بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو PTI کے ذرائع ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے متبادل بندوبست کر رکھا ہے، اگر اپوزیشن نے وفاق کے اندر یا پنجاب کے اندر کوئی شب خون مارنے کی یا حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی تو ان کو منہ کی کھانے پڑے گی، کیونکہ جو یہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر جیسے سینٹ میں مسئلہ ہوا تھا کہ سینٹ میں بھی اپوزیشن اکثریت میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنا چیئرمین سینٹ لانے میں ناکام ہو گئی تھی، اور سینٹ میں بہت سارے سینیٹرز نے اپنی جماعتوں کی رائے کے اور موقف کے برس جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ حکومتی امیدوار کو دے دیا تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین موجود تھے جو جوڑ توڑ کے بڑے ماہر تھے، وہ تو اس وقت موجود تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ شاید حکومت کے ساتھ موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ اس وقت ملک میں بھی نہیں، لندن میں ہیں۔ تو کیا جہانگیر ترین یا اس طرح کے ایکسپرٹس کی عدم موجودگی میں جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر کے اپنی حکومت کو استحکام بخش سکے گی؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزمل حسین سید کو اجازت دیجیے نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔